نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 313، لیسن نمبر 313، سورۃ الکوثر. لفظی ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک عطا کی ہم نے آپ کو خیر کثیر. فصلی، پس نماز پڑھو. لربک، اپنے رب کے لیے. ونحر، اور قربانی کرو. ان شانئک، بے شک دشمن تیرا. هو الابتر، وہی جڑ کٹا ہے. سورۃ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دیجئے. یا ایھا الکافرون، اے کافرو. لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا. ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم، اور نہ تم. عابدون، عبادت کرنے والے ہو. ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا، اور نہ میں. عابدن، عبادت کرنے والا ہوں. ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی. ولا، اور نہ. انتم، تم. عابدون، عبادت کرنے والے ہو. ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم، تمہارے لیے. دینکم، تمہارا دین ہے. ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے. سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء، جب آ گئی. نصر اللہ، اللہ کی مدد. والفتح، اور فتح. ورأیت الناس، اور تم نے دیکھا لوگوں کو. یدخلون، داخل ہو رہے ہیں. فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. افواجا، فوج در فوج. فسبح، تو تسبیح کرو. بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. واستغفر، اور بخشش مانگو اس سے. انہ، بے شک وہ. کانا، ہے. توابا، توبہ قبول کرنے والا. سورۃ اللہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت، ٹوٹ گئے. یدا، دونوں ہاتھ. ابی لہب، ابو لہب کے. وتب، اور وہ ہلاک ہوا. ما اغنا، نہ کام آیا. انہ، اس کو. مالہ، اس کا مال. وما کسب، اور جو اس نے کمایا. سیصلا، ان قریب وہ داخل ہوگا. نارن، آگ میں. ذات لہب، شعلے والی. وامرأتہ، اور اس کی بیوی. حمالۃ الحطب، اٹھانے والی ایندھن. فی جیدہا، اس کی گردن میں.
حبل رسی ہے، من مسد مونج کی. سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہیں اس نے جنا، ولم یولد اور نہیں وہ جنا گیا، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفون برابر کا، احد کوئی ایک بھی. سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اور اندھیرا کرنے والی کے شر سے، اذا وقب جب وہ داخل ہو جائے، ومن شر النفاسات اور پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گرہوں میں، ومن شر حاسد اور حاسد کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے الہ کی، معبود کی، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس بار بار پلٹ کرانے والے کے، الذی وہ جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنت جنوں میں سے، والناس اور سورۃ العادیات کے بعد نازل ہوئی. ایک رکوع ہے، 3 آیات ہیں، 10 کلمات ہیں اور 40 حروف ہیں. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے، اعطیناک عطا کی ہے آپ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، الکوثر کوثر. انا کا لفظ جمع کا صیغہ ہے اور عظمت شان پر دلالت کر رہا ہے کہ جس ہستی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی وہ خود بہت عظیم ہے. اور آتینا سے فرق ہوتا ہے. آتینا کا مطلب ہی دینا ہوتا ہے، الف اور تے یہ کے ساتھ، لیکن آتینا سے خاص ہے. عطا کا معنی ہوتا ہے بخشش، اور ایسی بخشش جو کسی کی ملکیت بھی ہو، یعنی ہم نے آپ کو ایک ایسی چیز عطا کی جو آپ کے لیے ہے، یعنی اس میں خصوصیت کا معنی بھی ہے. اور کیا عطا کیا؟ الکوثر کوثر. کوثر کا لفظ کاثر سے کثرت کا معنی دیتا ہے. یہ علم بھی ہے اور وصف بھی. اسم علم کون سا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن، جیسے مختلف جگہوں کے نام وغیرہ یا مختلف چیزوں کے نام. تو اگر اس کو علم مانا جائے تو پھر اشارہ ہے نہر کوثر کی طرف، حوض کوثر کی طرف. اور اگر وصف ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟
خیر کثیر، اور یہ فعل کے وزن پر مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت، بہت زیادہ خیر اور بھلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا مشکل ترین کام کیا، اور اس کام میں آپ نے اپنی ہر چیز قربان کی، اپنا گھر قربان کیا، اپنی عزت قربان کی، جسمانی تکلیفیں اٹھائیں، بھوک کاٹی، طرح طرح کی مشکلات سہیں، اپنا معاش قربان کیا۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی بڑی کامیابی یا کوئی خیر نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر طرف مشکلات ہی مشکلات تھی۔ اور اس صورت کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی تو ابو لہب نے کہا کہ بطر محمد اللیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات بے نام و نشان ہو گئے ہیں، یعنی اب آپ کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ باقی آزمائشیں تو تھی ہی، تو بیٹے کے فوت ہونے پر دکھ اور غم کا کیا عالم ہو سکتا ہے، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک بڑی کامیابی اور ایک خیر کثیر کی بشارت اور خوشخبری دی۔ اور اس میں ان سب لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص مدد سے نوازے گا اور ان کا مشن کامیاب ہوگا۔ کوئی بھی کام جو اللہ کی خاطر ہو اس میں اللہ مددگار ہوتا ہے، اور جس کام میں اللہ مددگار ہو، خواہ وہ ابتدا میں ناکامی پر مبنی ہی کیوں نہ نظر آئے، خواہ شروع میں اس میں قربانیاں ہی کیوں نہ کرنی پڑے، خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ مشکل حالات میں گھرا ہوا ہی کیوں نظر نہ آئے، لیکن بالآخر اس کام میں اللہ کی تائید اور مدد شامل ہوتی ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر اور بہت زیادہ بھلائی عطا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بھلائیاں نصیب ہوئیں، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ جہاں آپ کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں، وہاں آپ کو ملنے والی بھلائیاں اور خیر، عطا اور بخشش بھی بہت زیادہ ہے، جو پوری تاریخ انسانی میں کسی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آئی۔ تکلیفیں بھی آپ پر سب سے زیادہ آئیں، اور اجر اور انعام بھی دنیا اور آخرت کا آپ کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ تکلیف جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا اجر اور ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبوت، اور پھر آپ خاتم النبیین تھے۔ پھر اسی طرح آپ کو قرآن مجید عطا کیا گیا جو کہ خیر و بھلائی کا مجموعہ ہے، جو آپ کا ایک معجزہ بھی تھا اور رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ پھر اسی طرح آپ کو عمل صالح کی جو توفیق اللہ نے دی، آپ کا ذکر خیر بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، مجھے 1 مہینے کے فاصلے تک اپنے دشمنوں کے مقابلے میں رعب عطا کیا گیا۔ میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور طہور یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، یعنی کہیں بھی ہم تیمم کر کے پانی نہ ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو حق شفاعت دیا گیا، قیامت کے دن جب لوگ باقی انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ سب شفاعت سے انکار کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں گے اور پھر آپ کی دعا سنی جائے گی۔ آپ کو مقام محمود عطا ہوا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یعنی آپ کو مقام محمود عطا ہوگا قیامت کے دن، آپ کے لیے مقام وسیلہ ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں آپ کے لیے غنیمت حلال کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سورۃ الضحیٰ میں بھی آتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تو دنیا کا بھی آخری حصہ اور آخرت بھی پہلے حصے سے، یعنی جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی اور جو مشکلات تھیں ان میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اگلا دور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پھر خاص طور پر جو ان بھلائیوں میں ایک خاص بھلائی ہے کہ جو جنت کی ایک نہر آپ کو نصیب ہوئی
یا جس کی خوشخبری دی گئی الکوثر، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی وہ نہر جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے، جس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اسی کا حصہ میدان حشر میں حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، یعنی اس نہر کا پانی حوض کوثر میں آئے گا جس پر آپ کی امت پانی پیے گی، اور جس پر رکھے ہوئے پیالوں کی تعداد ستاروں کی طرح ہے، اور جو بھی شخص اس حوض سے پانی پیے گا قیامت کے دن وہ پھر دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا اور ہر شخص ایک گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یعنی اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اور آپ سب سے پہلے اپنے حوض پر موجود ہوں گے، اور آپ کی امت آپ کو وہیں پر ملے گی. لیکن وہ لوگ آپ سے دور کر دیے جائیں گے جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی، اور وہ لوگ بھی اسی طرح جو آپ سے اور آپ کے دین سے بغض رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہوں یا آپ کے دین سے نفرت کرتے ہوں یا اس سے کسی قسم کا بغض رکھتے ہوں، ان کو اس حوض پر وارد نہیں ہونے دیا جائے گا یا وہ اس حوض سے پانی نہ پی سکیں گے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ امتی امتی، یعنی بظاہر ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن ان کے اور آپ کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، یعنی آپ کی دین کی پیروی نہیں کی بلکہ اس میں نئے نئے راستے نکال لیے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا دین اسلام کے نام پر. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سے دور کر دیں گے. تو انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، فصلی لربک وانحر، فصلی لربک، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے. اس میں تمام نمازوں کا ذکر ہے، لیکن وہ نماز خاص طور پر شامل ہے جس کے ساتھ قربانی بھی ہے، اور وہ کون سی نماز ہے؟ جی ہاں، عید الاضحیٰ کی نماز. لیکن اس کے علاوہ تمام نمازیں، جمعے کی نماز، تہجد کی نماز، ان سب کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس خاص نماز کی طرف بھی کہ جو شکرانے کی نماز تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس موقع پر آپ نے 8 رکعتیں ادا کی بطور شکرانہ. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے، اور رب کا شکر ادا کرنے کی بہترین شکل کیا ہے؟ نماز. فصلی لربک، اور نماز بھی کیسی؟ دکھاوے کی نہیں جیسے سورۃ الماؤن میں آیا یراؤن الناس، بلکہ اس کے برعکس فصلی لربک، خالصتاً اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کرو. نحر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے. 100 اونٹ. ہم تو ایک بکرا بھی کرنا ہو یا کسی گائے میں بھی حصہ ڈالنا ہو تو بار بار پوچھتے ہیں کہ اچھا یہیں کریں یا کچھ اور کر لیں ان پیسوں سے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بدنی عبادت اور پھر مالی عبادت میں قربانی افضل ترین عبادت ہے. اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کا خون بہانے سے بڑھ کر، یعنی مویشی جانوروں کا جن کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں. تو چونکہ نحر اونٹ کی قربانی کے لیے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، جن میں سے 63 اونٹ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کی. اور اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے. نحر کیا ہوتا ہے؟ حلق کے پاس نیزہ مارا جاتا ہے اور جس سے اونٹ گرتا ہے، کیونکہ اونٹ کو چھری سے نہیں ذبح کر سکتے، بہت ہیوج جانور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اونٹوں کو صدقہ کیا، یعنی ان کو قربان کر کے صدقہ کر دیا، سوائے اس کے کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی اور اس کو پکوایا اور پھر اس میں سے خود بھی کھایا اور اوروں کو بھی کھلایا. اب آپ دیکھیے کہ ایک نہیں، اگر 100 اونٹوں کو لائن میں بھی کھڑا کریں یا ایک گروپ ان کا بنائیں تو کتنا ہیوج نمبر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تو شمار ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ذرا سی بھی کوئی مشکل پیش آتی، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ،
ہر موقع پر آپ نماز کے لیے دوڑتے. اور دوسرے حکم پر کس طرح عمل کیا؟ ونحر، شکرانے کے طور پر کس طرح قربانی کی. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اسی سے ونحر نون حرے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوم النحر قربانی کے دن کو کہتے ہیں. یعنی حاجی عرفہ کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے منا میں، وہ ان کے لیے یوم النحر ہوتا ہے اور ہمارے لیے یوم العید ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن. ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، بدخواہ. شنع یشنع سے ہے، شین نون حمزہ. شنع یشنع سے شانئ فاعل کے وزن پر دشمن کے لیے آتا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. تو شانئ کہتے ہیں اس دشمن کو جو دل میں بغض رکھے، یعنی بظاہر وہ دشمن نظر نہ آئے لیکن اس کے دل میں نفرت ہو، حسد ہو، بغض ہو. تو ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، کوئی بھی جو آپ سے دشمنی کرے اس دور میں یا بعد کے ادوار میں یا آج، هو الابتر، وہی ابتر ہے. ابتر کا لفظ جو ہے یہ بتر سے، بے تیرے. بترا کا لفظ معنی ہوتا ہے دم کٹا ہونا. جیسے کسی جانور کی دم کٹ جائے تو وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. بیسیکلی جانور ہی کی دم کاٹنے کے لیے مخصوص ہے، اور خاص طور پر کتا، یعنی ایسا کتا جس کی دم کٹی ہوئی ہو. لیکن پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا ایسے انسان کے لیے کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا باقی نہ رہے، اور خاص طور پر جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی نسل کٹ گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو اور وہ بالکل بے سہارا رہ گیا ہو. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا اب کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، تو بتایا گیا کہ نہیں، آپ کا نام لینے والے تو دن رات موجود ہوں گے. ہاں، آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان ہو جائے گا، وہی خیر سے دور ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری تھی. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. تو ایسے لوگ جو خواہ کتنے بھی نیک عمل کریں لیکن اگر آپ سے اور آپ کی سنت سے محبت نہیں کرتے، آپ کے طریقے سے محبت نہیں کرتے، تو وہ آپ کے ساتھ نہ ہوں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن ابا، پوچھا گیا انکار کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا اس نے میرا انکار کیا. یعنی بظاہر یہ کہنا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے طریقے کو پسند نہ کرنا اور اس طریقے پر کسی اور طریقے کو زیادہ بہتر سمجھنا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے سے بغض رکھنا ہے، جو کہ ناپسندیدہ امر ہے. تو بنیادی طور پر تو ایک خاص کانٹیکس میں صورت نازل ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی یہاں رکھ کر دیکھیں کہ اگر کوثر کا معنی قرآن مجید ہو تو آپ کے بعد آپ کی امت جو بھی آپ کے اس مشن میں شریک ہو اس کے لیے خوشخبری ہے. اور وہ کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. سورۃ یونس میں آتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. یعنی اور لوگوں نے اس عرصے میں جو کچھ بھی جمع کیا، سمیٹا، تو دنیا میں رہ جائے گا. لیکن اگر کسی نے اللہ کی خاطر اللہ کی کتاب کو سیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کی کوشش کی، اور پھر آگے اس کی نیت آگے پھیلانے کی ہو، تو اس سے بڑی کوئی بھلائی دنیا میں نہیں ہو سکتی جو کسی کو نصیب ہو. تو جب اللہ کسی بندے کو یہ نعمت عطا کرے تو اس کا فرض کیا بنتا ہے؟ پھر شکر گزاری کرے. فصلی لربک، اللہ کے آگے جھک جائے. نماز جو ہے اس میں عاجزی بھی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اس کی تسبیح بھی ہے اور استغفار بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان صدقہ کرے، ونحر. اور ضروری نہیں کہ پھر اگر وسعت نہیں ہے، ہمت نہیں، تو کچھ بھی اللہ کے راستے میں انسان شکرانے کے طور پر ضرور دے. اور پھر
یہ یاد رکھے انسان کہ اس راستے میں مشکلات بہت ہیں اور طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے. یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ جنت کا راستہ جو ہے وہ مکروہات سے گھیر دیا گیا ہے، اور اس میں بعض اوقات ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ، اب آگے تو شاید کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن انسان ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر یقین رکھے کہ جس رب نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی وہی رب اس پر عمل کی توفیق بھی دے گا، اور وہی رب اس کو آگے پہنچانے کی توفیق بھی دے گا. تو یہ سورت جہاں ایک طرف خوشخبری دینے والی ہے، وہاں دوسری طرف ایک بہت زبردست امید کا پیغام بھی دیتی ہے، انسان کو پر امید بناتی ہے کہ دین اللہ کا ہے، اور جو شخص بھی دین سے ٹکرائے اور دین کی وجہ سے کسی سے ٹکرائے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ کا دین ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کلالت ایک فقہی اصطلاح ہے جس میں ایسا شخص جس کے وارث نہ ہو اور جس کے نہ والدین میں سے نہ اولاد میں سے، لیکن ابتر جو ہے یہ منفی معنوں میں استعمال. کلالہ جو ہے وہ ایک مثبت ٹرم ہے، یعنی کوئی بھی شخص کلالہ ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو، جس کے وارث نہ ہو اوپر نیچے سے. لیکن ابتر جو ہے یہ تو جڑ کٹا اور بے نام اور مٹا دیا جانے والا، یعنی دشمن کے لیے لفظ آتا ہے، جبکہ کلالہ کا لفظ جو ہے وہ عام اصطلاح ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا دشمن ابو لہب تھا، بہت بڑا. ابو لہب کا کوئی نام و نشان نہ رہا، حتیٰ کہ جب وہ مرا تو اس کی اولاد اسے آگے دفن کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی. حبشیوں نے اس کو دھکیل کے گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر پھینک دیے. تو بات یہ ہے کہ ابو جہل کا مشن ناکام ہوا جو آپ کی مخالفت مبنی تھا. بہت سے آپ کے دشمن مسلمان ہو گئے تو شرک کے نام لیوا تو نہ رہے، لیکن اس کے برعکس آپ کا مشن مکمل ہوا اور آپ کے فالوورز آج تک دنیا میں اس پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. خواہ کتنی بھی اندھیریاں ہیں، آندھیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن وہ کتاب جو آپ لائے وہ اتنے 100 سال کا سفر طے کر کے آپ تک پہنچی. راستے میں کیسے کیسے خطرات تھے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کا کام اور آپ کا پیغام باقی رکھا ہے. تو اللہ کے راستے میں آغاز میں بھی قربانی ہوتی ہے اور اختتام میں بھی قربانی ہوتی ہے. یہ قربانیوں کا راستہ ہے، لیکن اس کی جزا اور انعام بہت بڑا ہے. اصل میں انسان جن چیزوں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے وہ سہارا نہیں ہوتی، اصل سہارا اللہ کی ذات ہے. لہذا کسی بھی مشکل میں انسان اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں نہیں بھی دیکھتا تو قیامت کے دن اپنے اعمال میں دیکھ لے گا. کبھی یہ نہیں سوچا کریں کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور ہمیں تو پتہ نہیں دیکھنی نصیب ہو کہ نہ ہو، اور ہم ہو یہاں ہوں یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا ہوئی، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کی امت کی تعداد باقی تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، اور جتنے زیادہ آپ کی امتی ہیں ان میں سے ایک ایک امتی جو بھی کوئی نیک کام کرے گا اس کا اجر و ثواب کا ایک حصہ آپ کو بھی ملے گا. تو کتنی خیر کثیر ہو گئی، ذرا سوچئے. تو اسی طرح آپ کے ہاتھوں لگائے ہوئے پودے اور آپ کی کوششیں اور آپ کے ذریعے ہدایت پانے والے، ہوتا نا حدیث میں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی راہ دکھانے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نیکی کرنے والا. تو آپ یہاں پر جو بھی کوشش کریں گے، آپ کی آنکھیں نہ بھی دیکھیں، آپ کے کان نہ بھی سنیں، لیکن قیامت کے دن سب کچھ آپ کو اپنے نامہ اعمال میں دکھ جائے گا، سب دیکھ لیں گے آپ. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ.
جو آپ کی نہر کوثر ہے اس کے بارے میں بہت خوبصورت احادیث ہیں، ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے معراج کے قصے میں فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کوثر ہے، یعنی آپ کو معراج کے موقع پر کوثر دکھائی بھی گئی۔ ابو عبیدہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اور پھر حوض کوثر فرمایا کہ جس دن سب لوگ پیاس سے انتہائی بے تاب ہوں گے، ہر شخص العطش العطش پکار رہا ہوگا، یعنی پیاس پیاس کہہ رہا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو اس کا پانی میسر آئے گا وہ قیامت کا سارا عرصہ پھر پیاسا نہ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اتنی زیادہ حدیث ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ متواتر حدیث تو معلوم ہے نا آپ کو، جس کے بہت زیادہ راوی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ الکافرون سورۃ المعون کے بعد اتری، 6 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، 26 کلمات ہیں اور 94 حروف ہیں۔ یہ 2 اخلاص والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ جیسے معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو اسی طرح الکافرون اور قل هو اللہ دونوں کو اخلاصین کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے۔ اور اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر روز فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں ان کی 2 رکعتوں میں، وتر کی دوسری رکعت میں، اور طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں، یعنی روزانہ فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت، مغرب کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت، وتر کی 3 رکعتوں میں سے درمیانی رکعت، طواف کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت بھی آپ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ اور یہ سورت مکی دور کی آخری سورتوں میں سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو پیغام پہنچا دیا، حجت تمام ہو گئی، تو اتمام حجت کے طور پر آپ نے ان کے ساتھ اظہار برات کیا۔ قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون اے کافرو، یعنی آپ کو کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، یعنی اے مشرکین مکہ، لا اعبد، نہ میں عبادت کروں گا یا نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کن کی عبادت کرتے تھے وہ؟ بتوں کی۔ جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ ولا انا، اور نہ میں، عابد، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو آئندہ بھی کبھی پوجنے والا نہیں ہوں۔ عابد مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، اور پھر عابد اسم فاعل ہے، کرنے والا ہی نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطالب کی تکرار بہت ہے۔ قرآن مجید میں دیگر صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کلمات کی بہت تکرار ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں 31 بار آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طرح سورۃ المرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اسی طرح ایک اور صورت میں سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی طرح کچھ اور صورتوں میں بھی الفاظ کی تکرار اور آیات کی تکرار بار بار ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا اعبد ما تعبدون، اور پھر ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی ولا انتم عابدون ما اعبد کی تکرار جو ہے وہ 2 بار ہوئی ہے۔
اور اسی طرح جو لا اعبد ما تعبدون اور لا انا عابد ما عبدتم معنی کے اعتبار سے متکرر بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ تکرار لفظی ہے، اور تکرار لفظی جو ہے وہ تکرار معنوی پر دلیل ہوتی ہے. یعنی اگر الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ معنی کو بھی دہرایا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات حال کو بیان کر رہی ہے اور ایک مستقبل کو، یعنی میں اب بھی نہیں کر رہا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا، کرنے والا ہی نہیں ہوں، ڈٹرمینیشن کا اظہار ہے. اور تیسری بات یہ کہ کفار ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو کوئی مومن شریک کرے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. ان کا دین کیا تھا؟ دین شرک تھا. یعنی تم اپنے دین کی پیروی کر رہے ہو اور میرا اپنا دین ہے، یعنی میرا دین تمہارے دین سے مختلف ہے، یہ ایک نہیں ہے. اب دیکھیے کہ بہت دفعہ آپ نے وحدت ادیان کی بات سنی ہوگی کہ ہر دور میں یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں کہ سارے دینوں کا ملغوبہ بنا کے ایک دین بنا لیا جائے. باقی سارے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں اسلام شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کیا کہ دین اسلام باقی ادیان سے مختلف ہے. اور صرف مختلف نہیں بلکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. تو بات یہ ہے کہ یہ دین باقی ادیان پر غالب ہونے کے لیے ہے، کیونکہ یہ الہامی دین ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. صرف یہ وہ واحد دین ہے کہ جس کی کتاب اور جس کی تاریخ محفوظ ترین ہے، جس کتاب میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس مقابل کی کوئی کتاب کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس دین کے لانے والے پیغمبر کی تاریخ حرف بحرف محفوظ ہے، آپ کی سیرت محفوظ ہے، آپ کے بولے ہوئے الفاظ کو لاکھوں کی تعداد میں افراد نے مل کر محفوظ کیا ہے. پوری ایک تاریخ ہے اس کی، اور اس معاملے میں کوئی دوسری قوم اس کے مقابل نہیں. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سچائی کسی مشکوک چیز میں شامل کر دی جائے. سچائی تو روز روشن کی طرح واضح ہے، الگ ہے. اندھیرا اندھیرا ہے اور روشنی روشنی ہے. سورۃ الزمر میں آتا ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کی میں عبادت کروں، اس کا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شخص ایک اللہ کو ماننے والا ہو پھر وہ ایک اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لے. اور دین کا ایک مطلب جزا بھی ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو تم اپنی جزا پاؤ گے، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی جزا مجھے ملے گی. لہذا تم اپنے طریقے پر ہو، میں اپنے طریقے پر ہوں، ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. سورۃ یونس میں بھی آتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. کیا معنی ہے اس کا کہ اگر وہ تجھ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل. تم اس سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. سورۃ القصص 55 میں بھی آتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. حال تکلیفیں اٹھا کر یک طرفہ پیغام پوری طرح پہنچا دیا تھا اور اس کے بعد کہا ہم نے پیغام پہنچا دیا، اب جو تمہیں کرنا ہے کرو. پیغام پہنچائے بغیر ایسی برات کسی سے نہیں کر سکتے جب تک میسج کنوے نہ کر دیا جائے. کسی کو اس کے عمل کے لیے اسی وقت چھوڑیں گے نا کہ جب آپ نے اس کو اچھے برے کا سارا فرق بتا دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو سب کچھ سمجھانے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں جب وہ بالکل نہ مانے، اب جو تمہارا دل چاہے کرو، میں نے تم کو بتا دیا. اور دوسری بات یہ کہ کفار مکہ کو ایک طرح سے مکمل طور پہ مایوس کر دیا گیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نہ کسی طرح سے دباؤ ڈالا جائے گا تو یہ کمپرومائز کر لیں گے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے. اور اس کے لیے وہ ڈیلیگیشن کی شکل میں آئے بھی تھے کہ آپ صرف ان پر ہاتھ رکھ دیں ہم آپ کا دین قبول کر لیتے ہیں. کہا گیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے اور وہ حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے آئے تھے. اور اگر آپ اپنا یہ مشن مکمل نہ کرتے اور کسی بھی طرح کمپرومائز کر لیتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ آج ہمارے سامنے خیر اور شر کے پیمانے واضح نہ ہوتے، ہم فرق نہ کر پاتے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے، کیا اچھا اور کیا برا ہے.
تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ دین اسلام اور غیر دین ایک نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. جی ہاں، یہ دین خالص ہے، کسی اور چیز کی آمیزش اس میں ہو نہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.